ہمارا دماغ کس طرح کام کر رہا ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کیا اور اس کو 9 پوائنٹس میں جو ہے وہ بیان کیا ہے پامک نے کہ ایک قاری جو ہے وہ جب پڑھ رہا ہو تو اس کا دماغ کس طرح کام کر رہا ہوتا ہے یا وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ سوچ رہا ہوتا ہے. تو ان پہلا پوائنٹ ہے جو سوچوں کو پامک یہ کہتا ہے 9 پوائنٹس میں تقسیم کہ قاری جو ہے وہ سب سے پہلے observe general scene and follow the narrative کہ قاری جو ہے وہ سب سے پہلے جو جنرل سین نظر آتے ہیں یا دکھائے جاتے ہیں رائٹر کی طرف سے وہ ان کو فالو کرتا ہے یا ان کے ساتھ چلتا ہے اور نیریٹو یا بیانیہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس ناول میں قلمکار یا لکھاری جو ہے وہ کیا بیانیہ پیش کر رہا ہے یا کیا کہانی کہہ رہا ہے اور آگے چل کے یہ کس طرح موڑ لے گی. یہ ساری جو آغاز کی سوچیں ہیں یا پڑھتے ہوئے شروع میں جو چیز سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ نیریٹو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہانی کے فلو کے ساتھ یا جس طرح وہ چل رہی ہے یا اس کی پیروی کرتے ہوئے یا اس کے ساتھ آگے. جب ہم جنرل سین کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور نیریٹو کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہانی کے بیانیے کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں جو ہے وہ تصویریں بننا شروع ہو جاتی ہیں. ہم جو کہانی پڑھ رہے ہوتے ہیں جو باتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو ویژولائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ ہم ناول کی دنیا یا اس کہانی کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. تو جب یہ واقعات جو ہیں جب تصویریں بن کر ہمارے ذہن میں آنا شروع ہوتی ہیں تو اس وقت جو ہے وہ تیسرا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کہانی کتنی حقیقی ہے اور کتنی جو ہے وہ امیجنیٹو ہے یا امیجنری ہے. اور آپ بھی بطور قاری دیکھتے ہیں کہ جب آپ کہانی کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اگلا یہی ہوتا ہے کہ کہاں جو ہے وہ حقیقت ہے اور کہاں افسانہ جو ہے وہ کہانی کے اندر رائٹر جو ہے افسانے کا. چوتھے نمبر پر یہ سوچتے ہیں کہ کیا حقیقت ایسی ہوتی ہے جیسی اس ناول میں بتائی گئی ہے. اور یہی بہت سارے بہت سارے قاری جو ہوتے ہیں وہ کہانی سے متنفر بھی ہو جاتے ہیں اور اس کو پسند کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو حقائق سے بہت ہٹ کے ہے اس میں یہ خرابیاں ہیں تو میں کیوں پڑھوں اس کو یا اگر مکمل بھی کر لوں تو ہمارا ایک طرح کا کہانی کے ساتھ یا ناول نگار کے ساتھ وہ ہیٹ اینڈ لو والا سین یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ریالٹی ہے تو ہم اس کی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور اگر ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہ ریالٹی ایسی تو نہیں ہوتی یار تو ہم اس سے نفرت کرنا شروع ہم جو ہے اس سے پلیے ڈرائیو کرنا شروع کر دیتے ہیں مزہ لینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ کہانی ہمارے اوپر مکمل طور پر حاوی ہو جاتی ہے چاہے وہ ایک بہت خوشگوار طور پر ہم پہ حاوی ہو یا ایک بہت تلخ تجربے کے طور پر ہم پر حاوی ہو. اور یہاں ناول کا جو لینڈسکیپ ہے وہ ہمارے اوپر ہمارے اس پلیجر کو ڈیفائن کرتا ہے کہ اگر ہم جو لینڈسکیپ بہت زیادہ پلیئریبل ہے تو ہم اس کو پلیزنٹ ہے تو ہم اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ بہت ڈارک ہے تو ہم اس کو بہت تکلیف محسوس کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں. بطور قاری بہت زیادہ جگہوں پر ہم اخلاقی جواز گھڑنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ تو گناہ تھا ایسا نہیں کرنا یا اس کا جو فیل ہے کریکٹر کا یا کوئی خاص بات جو یا خاص جملہ جو مصنف نے لکھا ہے یہ تو بہت برا ہے. فار ایگزامپل اگر اردو میں ہم دیکھ لیں کہ ایک ناول نگار ہے وہ اپنے مسلک کا ذکر کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار نہیں یہ تو بہت غلط ہے. یا کوئی ناول نگار یا خاتون ناول نگار وہ فیمنزم کی بات کریں میں اپنی بات کرتا ہوں کہ بطور قاری میں کہتا ہوں کہ یار یہاں تو یہ فلاں جو ازم چل رہا ہے تو نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے یہ مورل ججمنٹ ہے. بطور قاری جو خود کو کنگریچولیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم تو کہانی کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھے سے فٹ بیٹھ گئے ہیں چل رہے ہیں کہانی ہمیں مزہ دے رہی ہوتی ہے اور ہم وہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو ہم حقیقی زندگی میں کرتے ہیں. مثلاً ہم جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے یہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے. اگر حقیقت ہے تو بہت مزے کی ہے یار اس کو ہم جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں. اور پھر 7ویں نمبر پر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ بہت اچھے سے بیٹھ گئی یا ہمیں اس کہانی کا ساتھ یہ ہے ہم اپنے دماغ کا ہمارا میموری کی جو لیبر ہے وہ شروع ہو جاتی ہے
اور ہم بہت ڈائیورس چیزوں کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں بطور قاری. ان دا اینڈ نامہ نمبر جو ہے وہ بطور قاری یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کا سینٹر پوائنٹ کیا ہے. اصل میں جب ہم اینڈ پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم سوچنا یہ شروع کر دیتے ہیں کہ ناول نگار ہمیں اس ناول میں کہنا کیا جا رہا ہے, اس کہانی میں سبق کیا دینا چاہ رہا ہے, اس کا اہم موضوع کیا ہے, وہ کیوں یہ کہانی لکھ رہا تھا, اور وہ کیا چیز جو ہے وہ کنوے کرنا چاہ رہا تھا. یہ 9 پوائنٹس ہیں جو بطور قاری پڑھتے ہوئے ناول ہمیں محسوس ہوتے ہیں اور جن کو پامک نے اپنے اس مضمون میں بہت ڈیٹیل سے جو ہے وہ ایکسپلین